السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. اس دعا کے بعد ایک موضوع ہے جو میری نظر سے ابھی گزرا ہے کہ ہمارے فیملیز میں، ہمارے اہل خانہ میں جو ایک انتشار اور خانہ جنگی کی وجہ ہے نا، بہت بڑی ریزن ہے، وہ ہوتی ہے رشتے جو کیے جاتے ہیں، جو فیملیز میں نا آپس میں ریلیشن شپ بلڈ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ شادیاں کی جاتی ہیں. اس میں بہت ایک نا اتھینٹک طریقہ کار مجھے ملا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ان کو ریزالو کرنا ہے، حالانکہ وہ پرانا ہے لیکن اسے سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو. وہ یہ کہ سیانے کہتے ہیں کہ جی دو ہی طریقے ہیں عورت کے زندگی گزارنے کے، یا تو وہ حاکم بنے اور اپنے شوہر کو محکوم کر کے اور اسے اپنا ملازم بنا لے، یا پھر وہ خود اپنے شوہر کو بادشاہ کی طرح ٹریٹ کرے اور اس کی ملکہ بن جائے. تو میرے نزدیک یہ سارے جو ڈسپیوٹ ہیں نا، جو رشتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ اس کرائیٹیریا پہ اگر لا کے انہیں جج کیا جائے نا، عورت صرف اتنا کرنا شروع کر دے کہ میں اپنے شوہر کو کہاں رکھ رہی ہوں، اسے نوکر کی طرح ٹریٹ کر رہی ہوں یا اسے اپنے آقا کی طرح یا اپنے سردار کی طرح جو حکم ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے بادشاہ کی طرح ٹریٹ کر رہی ہوں، تو میرا خیال ہے یہ ڈسپیوٹ کبھی بھی نہیں بنیں گے. کیونکہ جب عورت کو سمجھ آ جائے گا اس کا کتنا رول ہے اور مرد کا کتنا رول ہے. اور اس کی سب سے بڑی ایگزامپل، ٹھیک ہے، سب سے بڑی ایگزامپل ملتی ہے ہمیں جناب علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ علیہ السلام سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی جناب علی علیہ السلام سے کوئی بھی بات بڑھ کے نہیں کی، ٹھیک ہے نا. تو زندگی گزارنے کا سب سے آسان طریقہ، ہمارے معاشرے میں ان پرابلمز کو سالو کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کو سمجھیں کہ اس کو اللہ نے کیا رتبہ دیا ہے. میرا خیال ہے بہت ساری پرابلمز ایسے سالو ہو سکتی ہیں. تو ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی طریقہ کار ڈھونڈیں جس سے چھوٹی چھوٹی پرابلمز کو حل کیا جا سکے، اور اگر کوئی ایک بندہ بھی اس پہ عمل کرے گا تو زندگی میں بہتری آئے گی. تو حسن بھائی شاید آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو بات کی ہے نا کہ اسے اپنا بادشاہ بنا کے خود اس کے محکوم ہو جائے، اس عورت شاید یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ مجھے غلام بنایا جا رہا ہے. حالانکہ اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ جب آپ اس کو، عورت جب اپنے خاوند کو بادشاہ بنا کے خود اس کی محکوم ہو جائے گی نا اصل میں، تو پھر وہ جو مرد ہوتا ہے نا، وہ اتنا محبت والا ہوتا ہے اور اتنا شفیق ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر کی ملکہ بنا لیتا ہے. بالکل یہی ایسی عورتیں ہم نے دیکھی ہیں، ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جہاں پہ جو عورتیں ہیں وہ ملکہ کی طرح گھروں میں رہتی ہیں. تو میرا خیال یہاں پہ آگے نا عورت کے ذہن میں یہ خناس پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے یا کس نے ڈالا ہے، ٹھیک ہے، صرف یہ خناس ہے، ادروائز اگر اس کو سمجھا جائے تو یہ اور وہ دیکھیں نا، اس میں مساوات آ جاتی ہے. عارف بھائی نے جو بات کوٹ کی ہے مولا سے ریلیٹ کرتی ہے. ہاں جی بالکل کال ہے مولا سے بڑی مطلب کہ بدبخت ہے وہ عورت جو اپنے مرد کو اپنا غلام بنا کے خود غلام کی بیوی بن جاتی ہے، اور خود کو خوش قسمت ہے وہ عورت جو اپنے مرد کو بادشاہ بناتی ہے اور خود ملکہ کا درجہ پا لیتی ہے. اچھا، دوسرا ایسپیکٹ بھی دیکھیں نا کتنا خوبصورت ہے کہ اگر وہ اسے بنائے گی نوکر تو خود نوکرا نہیں بنے گی نا یار. تو بات صرف سمپلی اور جلد از جلد اسے ایکسپلین کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ چیز پہ اگر یہ عورت کرائیٹیریا سیٹ کر کے چلے تو میرا خیال ہے کہ کافی سارے ایشوز آٹومیٹکلی ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے ان کی زندگی سے. تو جب میاں بیوی کی زندگی سے چیزیں ختم ہوتی ہیں نا، اختلافات ختم ہوتے ہیں، تو بچوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. اور جب بچوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں نا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہوتی ہے یا ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، معمار ہے، تو وہ آسانیاں خود ہی بانٹنا شروع کر دیں گے. تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے آپ کر لیں بات. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ پھر جب وہ معاشرہ بناتے ہیں نا، وہ معاشرہ ہی آسانی والا ہوتا ہے. ہاں، کیونکہ وہ بنا آسانی سے ہوتا ہے، اس میں پرابلمز نہیں نا ہوتی کیونکہ تربیت بہتر ہوئی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھتے اس لیے ہیں کہ ہم کوئی ایک چھوٹی سی اسٹریٹجی دے پائیں، کوشش کر پائیں کہ آسانی کیسے عام ہوگی. تو مقصد ہم نے بات جو تھی وہ بیان کر دیا ہے. ایک بندہ بھی عمل کرے گا تو شاید ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا.
تو آسانیاں بانٹیں, آسانیاں بانٹنے والے بنیں, اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں, اور جو آپ کو نہیں چاہتے ان سب کا بھی خیال رکھیں. شکریہ.